آواز ملا کے میرے ساتھ کہہ دیجئے یہ ایمان والوں کا نعرہ ہے۔ ہم مشکور ہیں پیر میری علی شاہ کے، ہم مشکور ہیں امیر المجاہدین کے کہ جنہوں نے یاد کرایا کہ اس نعرے کے بغیر کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، نام نبی پہ جب بھی کبھی مشکل یا افتاد پڑی، غیرت مسلم جاگ اٹھی، امت ساری بول پڑی، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اب ہاتھ اٹھانا میرے ساتھ آواز ملانا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ علم الدین کی عظمت دیکھ اور ممتاز کی جرت دیکھ، علم الدین کی عظمت دیکھ اور ممتاز کی جرت دیکھ، خادم حسین کی ہمت دیکھ، ان کے گدا کی عزت دیکھ، بول اٹھی ہے ملت دیکھ، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اب ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ آواز ملا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بولے یہ صدر والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ پھر کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کو کسی نے نہیں بنایا اور میرے نبی کو رب نے بنایا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں نا، لوگ ہم پر فتوے لگاتے ہیں شرک ہے، بھائی شرک ہے، ہم تو خدا کو خالق مانتے ہیں، نبی کو مخلوق مانتے ہیں۔ خدا کو کسی نے نہیں بنایا، میرے نبی کو رب نے بنایا ہے۔ اور کیسا بنایا ہے؟ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اور میرے نبی کے سامنے حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اور ہم چشتی ہیں، اور چشتیوں میں ایک نام ہے امیر خسرو کا، بڑے مزے کی بات کرتے ہیں بھائی میرے سن لیجئے گا، بڑے پیارے بھائی ہیں۔ یہ امیر خسرو وہ بندہ ہے جو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا مرید ہے۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ یہ امیر خسرو کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب رب مجھ سے پوچھے گا کہ اے نظام الدین میرے لیے تحفہ کیا لے کے آئے ہو، میرے لیے کیا لے کے آئے ہو، تو میں امیر خسرو کو پیش کر دوں۔ ذرا ذرا کہہ دو سبحان اللہ، اب کہہ دو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ یہ امیر خسرو ہے۔ اب یہ دیکھو ذرا میرے نبی کی تعریف کیسے کرتا ہے۔ کہتا ہے آفاق ہا گردید ام مہر بتاں ورزید ام بسیار خوباں دید ام، لیکن تو چیزیں دیگری ایک دن کہنے لگے جبریل سے شاہ امم، تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، کہنے لگے روح الامی اے مہجبی حق کی قسم، آفاق ہا گردید ام مہر بتاں ورزید ام بسیار خوباں دید ام، لیکن تو چیزیں دیگری یا مصطفیٰ یا ہاشمی یا رحمت للعالمی، دیکھے ہنسی لاکھوں مگر پر آپ سا کوئی نہیں، پر آپ سا کوئی نہیں، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اور پیر سید مہر علی شاہ، آپ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں جی، آپ فرماتے ہیں کن فیکون تے کل دی گلے، کن فیکون تے کل دی گلے، اسا آگے پریت لگائی، تو میں حرف نشان نہ آہا، تو میں حرف نشان نہ آہا، جدو دیتی میم گواہی، عجیبی سن اوپی دستے بیلے بوٹے کاہی، مہر علی شاہ رلتائیوں بیٹھے جدا سکھ دوہانو آئی، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار، تو میں حرف نشان نہ آہا، جدو دیتی میم گواہی، عجیبی سن آپی دستے بیلے بوٹے کاہی، مہر علی شاہ رلتائیوں بیٹھے جداں سکھ دوہانو آئی، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں، ذرا آپ کہہ دو سبحان اللہ، تنگ تے نہیں ہوندے ہونا،
تنگ نہیں ہوتے ہو؟ اللہ جو نبی کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے اس کی ساری تنگیاں دور فرمائے. ذرا میں دیکھوں نا تنگی کے ساتھ جو نہیں کہتا خوشی کے ساتھ کہتا ہے. جوان ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. میاں صاحب بڑے مزے کی بادشاہ جی ارسلان بھائی آپ فرماتے ہیں آ سجنا جے تو سجنا بن سجنا کی سجنا. آ سجنا جے تو سجنا بن سجنا کے سجنا. آ سجنا جے تو سجنا بن سجنا کے سجنا. جس نے میرے سجن نو تکیا جس نے میرے سجن نو تکیا نہ رجیا نہ رجنا. ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اور کلس شریف والے پیر ہیں پیر گلزار صاحب. آپ بڑے مزے کی بات کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں زلف محبوب دے کنڈلا وچو آوے پاس وفا دی قسم خدا دی. جنڈ جب بھی آئے ہیں تو دوست کہتے رہتے ہیں جی تھوڑی سی پنجابی سنائے. اب پنجابی تو میں بول رہا ہوں لیکن آپ کہہ دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نذیر صاحب آپ محفل میں تشریف لائے. میں منتظمین محفل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور مفتی صاحب سے بھی 2-4 دن پہلے ہی ملاقات ہوئی تھی اور بڑے مزے کی حاضری وہاں پر بھی. تو مفتی صاحب یہی بات اب یہاں پر چل رہی ہے کہ زلف محبوب دے کنڈلاں وچوں آوے پاس وفا دی قسم خدا دی. اب کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. زلف محبوب دے کنڈلاں وچوں آوے پاس وفا دی قسم خدا دی. اکھ تیری تقدیر الہی تے موڑے لکھت قضا دی قسم خدا دی. بن منگیا خیرات دیوے نہیں حاجت کسے نو صدا دی قسم خدا دی. گلزار بشر دی صورت وچوں اساں ڈٹھی جھلک خدا دی قسم خدا دی. ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اور مفتی صاحب کو میں نے پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کے کچھ عربی کے شعر سنائے تھے. عربی کا کلام میں سنا دوں آپ ذرا کہہ دو سبحان اللہ. اب پیر نصیر صاحب اپنا تخلص رکھتے ہیں نصیر. اب دیکھیے ذرا کیسے مزے کی بات ہے. اب پیر صاحب کا یہ کلام عربی میں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بذکر المصطفیٰ ہاد الزمانی بذکر المصطفیٰ ہاد الزمانی رجعت من البیانی الی العیانی رجعت من البیانی الی العیانی. حبیب اللہ خیر الخلق ترن حبیب اللہ خیر الخلق ترن کدر الوسط فی عقد الجمانی کدر الوسط فی عقد الجمانی. اور مقطع دیکھیں لنا فی الدین والدنیا نصیر. اب کہہ دو سبحان اللہ. پیر صاحب کا مقطع ہے لنا فی الدین والدنیا نصیر. لنا ہمارے لیے فی الدین والدنیا دنیا اور دین میں نصیر آپ مددگار ہیں. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. جی اب مزے کی بات دیکھو یہ شاعر کا کمال ہوتا ہے. اس نصیر خزیں کے نصیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. جی اب وہ نصیر کیسا خوبصورت لگایا ہے. جی نصیر دین متیں خود کو کر دیا ثابت. نصیر تو بڑے کام کا معینی ہے. کیسا خوبصورت ہے. تو یہاں پر بھی اسی کا فائدہ اٹھایا اور فرماتے لنا فی الدین والدنیا نصیر. دنیا میں اور دین میں آپ ہمارے مددگار ہیں نصیر ہیں. ذرا کہہ دو اب سبحان اللہ سبحان اللہ. لنا فی الدین والدنیا نصیر بانعام و لطف و امتنان. ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنائے. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. میں بس آخری یہ پڑھ کے اس کے بعد اگلے ثنا خان کو بلاؤں گا انشاءاللہ. بعد میں مجھے کہا گیا کہ جی تھوڑی سی مناقب بھی ہو جائے تو میں منقبت پڑھوں گا اپنی مرضی سے انشاءاللہ. بے فکر ہو جائے میں اپنے انداز سے پڑھوں گا. پتہ چلے گا کہ کون منقبت پڑھ رہا ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو نا سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مزے کے ساتھ میرے ساتھ بولیں گے. مزے کے ساتھ بولیں. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے کلام الہی میں شمس الدہا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا. تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام
کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناد ہے عرش بری، تیرا محرم راج ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، عالم کے سلاطین بیکاری ہے بیکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، عالم کے سلاطین، آپ ذرا ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اچھا قدرتی بات یہ ہے کہ یہ شعر میں اگلی دفعہ کے لیے آپ کو ایک لقمہ دے کے جانے لگا تھا کہ میں اگلی بار پڑھوں گا کہ عالم کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، اب کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے یہاں سے عالم کے سلاطین جاروب کشوں میں، مفتی صاحب نے کہا تو میں یہیں پر بات کرنے لگا ہوں، اسی عالم کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، تیرے در کے بیکاری کے ساتھی، کہ عالم کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، دنیا کے سکندر تیری چوکھٹ کے بیکاری، دنیا کے سکندر تیری چوکھٹ کے بیکاری، گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری، جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری، دنیا کے ذوی العدل تیرے حاشیہ بردار، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب نے یہ لقمہ دیا تو میں نے اس کے اندر یہ شعر بار ڈال دیا کہ عالم کے سلاطین بیکاری ہیں بیکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا۔ اس پر بہت سے اب ہمارے پاس اشعار بھی ہیں کہ جس سے، تو میں ایک مفتی صاحب کے لیے ایک شعر اور پڑھ کے بس اگلے ثنا خان کو بلانے لگا ہوں، اور مزے کے ساتھ یہ ہمارا ماحول بھی یہی ہے، اور ہمارا وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں، ذرا کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سکندر رش کھائے ہم سے وہ تقدیر رکھتے ہیں، یہ کبھی آپ نے شاید مجھ سے سنا ہو یا نہ سنا ہو، ہاں جی، سکندر رش کھائے ہم سے وہ تقدیر رکھتے ہیں، مدینے کے گدا ہیں ہم بڑی توقیر رکھتے ہیں، مدینے کے گدا ہیں ہم بڑی توقیر رکھتے ہیں، غرض کیا ہم کو حوروں سے، ہمیں کیا خلد سے مطلب، سجا کر دل میں طیبہ پاک کی تصویر رکھتے ہیں، اگر چمکیں تو سورج چاند بھی شرمندہ ہو جائے، مدینے کی گلی کے ذرے وہ تنویر رکھتے ہیں، فقط کردار سے دنیا کی یہ تسخیر کرتے ہیں، گدایان نبی کب ہاتھ میں شمشیر رکھتے ہیں، جھکا سکتا نہیں ہے کوئی سلطان بھی ہم کو، گلے میں نسبت سرکار کی زنجیر رکھتے ہیں، نسبت سرکار کی زنجیر رکھتے ہیں، سرکار کی زنجیر رکھتے ہیں، عالم کے سلاطین بیکاری ہے، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا۔ سامنے محترم نعرہ میں لے گاؤں، جواب آپ دیں، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ میں ایک آخری بار میری اور ہے، اس میں تھوڑی سی منقبت آپ کو سنا دوں اور مزے کے ساتھ سناؤں گا، جوان جوان بچے میرے ساتھ مل جائیں گے تو لطف آ جائے گا۔ پھر کہا گیا کہ ختم نبوت کا نعرہ لگا دیں، اب مجھے نہ کہنا پڑے کہ کون کون کہے گا تو کون کون نہیں کہے گا، بھئی جن کے سفید بالیں ہیں ان کو میں نہیں کہتا، جن کے کالے بالیں انہیں نہیں شرمانا چاہیے، جو روزانہ بولتے بھی ہیں وہ نبی کے نام پر کیوں نہیں بولتے، جو ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں وہ نبی کے نام پہ کیوں ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ جوان ذرا ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے جو نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھائے، نبی کی صدا لگائے، اللہ آخری وقت میں اسے نبی کا کلمہ نصیب فرمائے۔ میں دیکھوں کون کون بولے گا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، آؤ سبھی قرآن پڑھیں، آؤ سبھی قرآن پڑھیں، ہر لہجہ ہر آن پڑھیں، آقا کا فرمان پڑھیں، آقا کا
تیرا فرمان پڑے، ہو کے ایک زبان پڑے، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. ہاتھ اٹھانا میرے ساتھ آواز ملانا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. علم و دین کی عظمت دیکھ اور ممتاز کی جرت دیکھ، خادم حسین کی ہمت دیکھ، ان کے گدا کی عزت دیکھ، بول اٹھی ہے ملت دیکھ. شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. اب میں دیکھوں کون بولے گا، جوان کوئی رہ نہ جائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ. سامنے محترم مزہ آیا نا؟ اے نہ تکیو کہ بڑھا سفید داڑھی والا. ہاں جی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہے. ایک بابا اور بولا، مجھے پتا ہے. مرحبا مرحبا. مشتاق بٹی صاحب بھی زندہ باد. ہاں جی، ماشاءاللہ اللہ صحت عطا فرمائے. یہ بھی بوڑھے ہو گئے تو میں بھی بوڑھا ہو گیا، لیکن آواز اسی طرح. ہاں جی ماشاءاللہ. جوانوں کو سبق تو میرے بابے نے سکھایا ہے. ہاں جی، کرسی پہ بیٹھ کے نعرہ لگایا ہے، تاجدار ختم نبوت کا. ذرا کہہ دو نا، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی بھی مجھے مفتی صاحب پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ شعر پڑھیں. ہاں 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 ہاں، یہ اعلیٰ حضرت نے بڑے مزے کی بات کہی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ تجھ سے در اور در سے سگ اور سر سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اب کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. جانے والوں میرے آقا سے یہ کہنا احوال، آپ کی قوم ہوئی جاتی ہے آقا پامال. گو بروں سے بھی برے ہیں مگر نیک خصال، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال. یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. چڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دے، چڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. چڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ. نظر عشاق کے نبی ہے میرا یہ حرف عجیب. ممبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ایسا تجھے خالق نے ترہدا. نعت خوان اور بھی بہت ہیں، اور ہم نے بھی تھوڑا سا آگے سفر کرنا ہے. اس جو 99 بندوں کو مارنے کے بعد 100 مار گیا نا، پورے کر گیا. ہاں جی، وہ بھی توبہ کرنے نکلا تھا نیک کاروں کی بستی کی طرف، کہ اس کو کہا کہ تمہاری توبہ ادھر قبول ہونی ہے، ورنہ توبہ تو رب ہی قبول کرتا ہے، ہر جگہ ہوتی ہے. لیکن فرمایا کہ تیری توبہ قبول ہوگی، 100 بندوں کا قاتل ہے، قبول ہوگی، لیکن اس بستی میں جانا پڑے گا جہاں نیک لوگ رہتے ہیں. تو ہم بھی ارادہ کر کے آئے ہیں نیک لوگوں کی بستی کی طرف جانے کا، اور ہے بھی توبہ کی رات. راستے میں بھی موت آ جائے تو بندہ بخشا جاتا ہے. جو پہنچ جائے ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. ہاں جی، گناہگار تو ہم بھی ہیں، لیکن ہم نے کوئی 100 بندے تو نہیں مارے ہوئے. ہاں جی، الحمدللہ گناہگار تو بڑے ہیں لیکن ایسے بھی نہیں ہیں. تو الحمدللہ یہ توبہ کی شب ہے، گناہوں کی شب ہے. مفتی صاحب تشریف فرما ہے. یہ محبت والے لوگ یہی کہتے ہیں کہ اہل قدر کے لیے ہر شب ہی شب قدر ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے گناہگاروں کے لیے کہ رات میں سال میں کئی راتیں ایسے بھی آتی ہیں کہ رب کی رحمت صدا دیتی ہے. ہر وقت نہیں مانگ سکتے تو اب تو مانگو نا. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ.
اب مانگو خود خدا خود رب فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی عافیت کا طلبگار، مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. ہاں جی، تو یہ رات ایسی ہے انشاءاللہ. میں آگے بالکل اب مجھے تو اندازہ بھی ہے لیکن ایک ثنا خان